السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ ہمارا گمان غلط ہوا۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا تو کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، تم تو بہت ہی شریف لڑکے تھے اور بہت ہی ہدایت یافتہ تھے، اور ہم سوچا کرتے تھے کہ تم شریف اور بڑے لوگوں میں سے ہوگے۔ ہمارا گمان تھا تم فلاں فلاں کی طرح ہوگے، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ تمہارے ہم عمر اور عقل میں تم سے کہیں چھوٹے لڑکے بڑے آدمی ہو گئے، اور اے صالح علیہ السلام، تم تو فقیری لائن پکڑ لی تم نے تو۔ ہمارا گمان تمہارے بارے میں غلط ہوا۔ تیرے بارے میں ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تیرے باپ بیچارے کو بھی تجھ سے خیر نہ ملی، اور تمہاری ماں بیچاری کی تھکاوٹ بھی تجھ پر ضائع ہو گئی۔ یہ سب کچھ صالح علیہ السلام نے سنا اور اپنی قوم پر افسوس کیا، اور جب صالح علیہ السلام قوم کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے، اللہ صالح علیہ السلام کے باپ پر رحم کرے، اس کا بیٹا تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کی نصیحت۔ اور صالح علیہ السلام برابر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور حکمت اور نرمی سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کہتے، اے میرے بھائیو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان محلات میں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ان باغوں اور نہروں میں ہمیشہ رہو گے، ان کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ کھاتے رہو گے، اور تم ہمیشہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، تمہارے آبا کیوں چلے گئے؟ ان کے محل تھے، اس طرح ان کے باغ اور چشمے تھے، ان کی کھیتیاں اور نخلستان تھے، اور وہ پہاڑ کو تراش کر گھر بناتے تھے اور ان میں رہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے کام نہ آیا، اور یہ سب کچھ انہیں روک نہ سکا، ملک الموت نے ان کو آ لیا اور ان تک پہنچ گئے۔ اس طرح تم بھی مرو گے، تمہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اے میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اے میرے بھائیوں، تم میری اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں تو تمہارا امانت دار اور نصیحت کرنے والا ہوں، اور تم اطاعت کیوں کرتے ہو ان لوگوں کی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مال کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو برے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے؟ قوم عاجز آ چکی اور لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تجھ پر تو کسی نے جادو کرا دیا ہے، اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے کہ ہم، سو لے آ کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ اللہ کی اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے ہمارے لیے ایک حاملہ اونٹنی نکال لا۔ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اونٹنی کو اونٹنی ہی جنتی ہے، نہ اونٹنی زمین سے اگتی ہے اور نہ ہی آسمان سے نکلتی ہے۔ اور پھر انہیں یقین تھا کہ صالح علیہ السلام عاجز آ جائیں گا اور وہ جلد کامیاب ہو جائیں گے، لیکن صالح علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان مضبوط تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اس اللہ سے دعا کی اور ویسا ہی ہوا جیسا لوگوں نے مانگا۔ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ دیا۔ لوگ حیران ہوئے اور ڈر گئے، لیکن ان میں سے ایک کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔
کری۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم نے مانگا اور اللہ نے اسے تمہارے لیے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اس اونٹنی کا احترام کرو اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم آ پکڑے گا تم کو بہت جلد یہ عذاب۔ اور یہ اونٹنی اللہ کی زمین سے کھائے گی پیے گی، آئے گی جائے گی، اس کا چارہ اور پانی تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ یہ اونٹنی بہت بڑی اور پیدائش کے اعتبار سے بہت عجیب تھی۔ ان کے چوپائے اس سے ڈرتے تھے اور کبھی کبھی یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی، چوپائے بدکتے اور بھاگ جاتے۔ صالح علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارے جانوروں کا ہوگا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پئیں گے۔ اور اسی طرح ہوا۔ جب اونٹنی کی باری آتی تو وہ جاتی اور پانی پی آتی، جب قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ جا کر پانی پی آتے۔ سمود کی سرکشی۔ لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز ہمارے مویشی پانی کیوں نہ پئیں، اور یہ لوگ اس اونٹنی سے تنگ دل ہوئے جس سے ان کے مویشی بدکتے تھے، اور صالح علیہ السلام نے انہیں اس اونٹنی کی توہین سے ڈرا رکھا تھا، لیکن وہ نہ ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں۔ دونوں بدبخت ہو گئے بیٹھے اور اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اونٹنی نکلی تو پہلے نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اسے ذبح کر دیا اور مار ڈالا۔ عذاب۔ اور جب صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا کہ اونٹنی ذبح کر دی گئی تو انہوں نے افسوس کیا اور بہت غمگین ہوئے۔ لوگوں سے کہا، فائدہ اٹھا لو، رہ لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حلف اٹھایا اور کہا، ہم رات کو صالح علیہ السلام کو اور اس کے اہل عیال کو قتل کر دیں گے، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کی، اور جب تیسرا دن ہوا تو ان پر عذاب آیا اور انہوں نے حسب عادت صبح کی، پس ایک زوردار آواز تھی اور وہ بھی بہت سخت تھی، بھونچال کے ساتھ، ایسی آواز جس سے دل پھٹ جاتے تھے، ایسا زلزلہ جس سے گھر گر پڑے تھے، اور ان پر یہ دن بہت ہی سخت تھا۔ سب لوگ مر گئے اور شہر تباہ ہو گیا۔ صالح اور مومنوں نے ان بدبخت شہر کی ہجرت کی، اور وہ اس میں کیا کرتے، اور صالح علیہ السلام نکلے اور اپنی قوم کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ مرے پڑے تھے۔ انہوں نے غمگین آواز میں کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور میں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آج جو کوئی انسان بھی وہاں دیکھتا ہے تو اس محل خالی اور کنویں سے بیکار نظر آتے ہیں، اور بستیاں ڈراؤنی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ جب شام کے راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سمود کے گھروں سے ہوا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ نہ داخل ہو ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں پر، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ یاد رکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار پھٹکار ہو سمود کے لیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔